فرمایا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہ حضرات جو اپنے آپ کو دین کا علمبردار کہتے ہیں اور دین کی صدیوں پر مبنی روایت کے امین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا دین اب کیا ہے؟ ان کا دین اب یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ دین میں جو انحرافات ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا انحراف ہر شخص جانتا ہے کہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر توحید کی دعوت کے لیے بھیجے ہیں، یہود و نصارہ کو بھی اور بنی اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب کیا کہ وہ اللہ کی توحید کے مراکز قائم کریں اور قومی سطح پر دین کی شہادت دیں۔ تو وہ دین جس کی شہادت دینا پیش نظر تھا وہ توحید ہی کا دین تھا۔ تو فرمایا کہ اس کے بجائے کہ یہ توحید اور خالص توحید کے علمبردار بنتے اور لوگوں کو پروردگار کی طرف دعوت دیتے اور انہیں یہ بتاتے کہ وہی تنہا تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، اپنی تمام توقعات اسی سے رکھو، اسی سے دعائیں کرو، اسی سے مدد مانگو اور اسی کے حضور میں اپنے آپ کو پیشی کے لیے تیار کرو، اس کے بالکل برخلاف انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بعض محبوب بندوں کو خدا بنا ڈالا ہے۔ یہ جرم ہے جو سب سے بڑے جرم کی حیثیت سے ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہود کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا بیٹا قرار دینا اصلاً تو اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، یہاں سے یہ تعبیر پیدا ہوئی، لیکن بتدریج اس نے شرک کی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ ہم مسیحیوں کے ہاں اس تصور کو پھر ایک لحاظ سے خدا کی تجسیم تک پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس سے آگے کوئی شرک کی صورت نہیں ہو سکتی۔ یہود کے ہاں اس کا کیا معاملہ تھا؟ یہاں جو یہود زیر بحث ہیں یہ جزیرہ نما عرب کے یہود ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو یثرب میں آباد تھے، خیبر میں آباد تھے، جن کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست معاملہ پیش آیا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی دسیوں فرقے ہیں، اور جب مسلمانوں کے عقائد نظریات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو توحید کے معاملے میں غیور ہیں، ادنا درجے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شرکت کا ذکر گوارا نہیں کرتے، لیکن وہ بھی ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو ہر طرح کے لوگ مذہبی گروہوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بعید نہیں ہے کہ وہاں کے یہود کے ہاں یہ عقیدہ سیدنا عزیر کے بارے میں پیدا ہو گیا ہو، جیسے کہ عالمی سطح پر مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسیحیوں میں یا نصارہ میں پیدا ہو گیا۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں یہ یہود بستے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، یعنی ان کے ہاں دوسری خرابیاں ہوں گی، لیکن یہ کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیں یا اسی طریقے سے بعض اعتقادات پیدا کر لیں جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے پیدا کر لیے ہیں، باقی دنیا میں یا اس وقت جن یہود کو ہم جانتے ہیں ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ معاف کیجیے۔ تو فرمایا ہے کہ ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ وہی عزرا ہیں جنہیں یہودی اپنے دین کا مجدد کہتے ہیں، یعنی جب ان کا اسیری کا معاملہ ہوا اور یہ یروشلم سے کھدیڑ ڈالے گئے اور یہ ایک لمبے عرصے تک
دنیا میں بکھرے رہے، نہ ان کے پاس تورات رہی، نہ ہیکل سے ان کا تعلق رہا، ایک سخت عذاب سے گزرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، انہوں نے بھی توبہ اور رجوع کیا اور دوبارہ ان کو وہاں آنے کا موقع ملا، تو اس وقت ان کی تجدید کا کام، یعنی ان کے ہاں دین کی شرح و وضاحت، ان کی تربیت اور دینی ذخائر کو اثر نو مرتب کرنے کا کام حضرت عزیر نے کیا۔ تو یہ ان کی بڑی خدمت تھی ایک لحاظ سے۔ یہود کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ پھر نئی دنیا پیدا کی۔ تو اتنی غیر معمولی خدمات کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یثرب کے یہود میں یا وہاں کے گرد و نواح کے یہود میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا۔ یہ وہی عزرا ہیں، انہیں یہودی اپنے دین کا مجدد کہتے ہیں۔ سیدنا عزیر یا عزرا کی یہ حیثیت یہ تو تمام یہود مانتے ہیں، بلکہ اس وقت جو تورات ہمارے پاس ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب دی ہوئی تورات نہیں ہے، بلکہ یہ سیدنا عزیر کی ترتیب دی ہوئی تورات ہے۔ یعنی 1500 قبل مسیح اگر سیدنا موسیٰ کا زمانہ سمجھا جائے تو اس کے 1000 سال بعد سیدنا عزیر نے کم و بیش 500 قبل مسیح میں اسے دوبارہ مرتب کیا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو یہود کے علماء، بڑے اسکالرز یا الہامی کتابوں کے بارے میں جن لوگوں نے تحقیقات کی ہیں وہ سب مانتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی حیثیت بہت غیر معمولی تھی اور ان کی خدمات بھی بہت غیر معمولی تھی، لیکن ان کو یہاں تک پہنچا دینا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب سے آگے پھر یہ کہ ابن اللہ ہیں، اور پھر ابن اللہ کی بنیاد پر کچھ وہ چیزیں اختیار کر لینا کہ جو ان کو اللہ کا ساجی بنا دیں، یہ بدقسمتی ہے جو بہت سی قوموں میں، انبیاء علیہم السلام کی قوموں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہی عزرا ہیں جنہیں یہودی اپنے دین کا مجدد کہتے ہیں۔ ان کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے، یعنی اب سے 2000 سال تو سیدنا مسیح کو ہو گئے، بلکہ اب 2100 ہے، اور اس سے 500 سال پہلے۔ ان کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ یہودی اپنے دور ابتلا میں تورات کو گم کر بیٹھے تھے، یعنی وہ جو زمانہ آیا ہے ان کا جس میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے عذاب نازل کر دیا اور یہ سب گرفتار ہو کے اسیر بنا کے، بہت دردناک داستان ہے، وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو یہ زمانہ ان کے بڑے ابتلا کا زمانہ ہے۔ یہودی اپنے دور ابتلا میں تورات کو گم کر بیٹھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی عزرا نے اسے اپنی یادداشت سے اثر نو مرتب کیا، یعنی اس میں چونکہ تورات کے اوراق بکھیر دیے گئے، ان کو اس کا کوئی نسخہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، تو لوگوں نے زیادہ تر یاد کیے رکھا۔ تو سیدنا عزیر بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو یہ عزرا کہتے ہیں، جن کی یادداشت میں تورات تھی، اور یہ جو اس وقت ہمارے پاس تورات ہے وہ انہی کی یادداشت سے اثر نو ترتیب دی گئی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ یعنی یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا کوئی نقطہ نظر ہے، بلکہ یہ وہ معلومات ہے یا یہ وہ علم ہے جس کو خود یہود اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں جو یہودی قبائل آباد تھے ان کے اندر یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا تھا، یعنی یہ صورت پیدا ہو گئی تھی۔ تو قرآن مجید نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اعلان کیا کہ اب ان کے لیے سزا کا موقع آ گیا ہے، تو یہ ساتھ بتایا کہ ان کے جرائم کس نوعیت کے ہیں۔ تو اس میں جو بڑا جرم ہے جس سے ابتدا کی ہے وہ پہلے یہ بتایا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی نصرانی بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ کس کس پہلو سے کہا ہے، اس کی کیا توجیہیں کی ہیں، ایک گروہ اس کو کس معنی میں لیتا ہے، دوسرا کس معنی میں لیتا ہے، یہ سب بحثیں الگ سے کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ یہی ہے
کہ سیدنا مسیح کو بھی ایک طرح سے خدا کا ساجی بنا دیا گیا۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یعنی نہ ان کے پیچھے کوئی استدلال ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ خدا کا دیا ہوا کوئی فرمان ہے، کوئی چیز نہیں، اپنے منہ کی باتیں، جس کا جو جی چاہتا ہے ایک عقیدہ بنا کے پیش فرما دیتا ہے۔ یضاہون قول الذین کفروا من قبل، وہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یعنی ان کو تو لوگوں کو بتانا تھا کہ دین کیا ہے، توحید کی دعوت دینی تھی، لیکن ان کی باتیں اور ان کے تصورات اور ان کے خیالات بالکل وہی ہو گئے جیسے کہ خدا کے توحید کے منکروں کے خیالات تھے، جن کی یہ اصلاح کرنے اٹھے تھے۔ تو فرمایا کہ یضاہون قول الذین کفروا من قبل، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سے پہلے دیوی دیوتا بنائے، جنہوں نے اس سے پہلے مشرکانہ تہذیب کی بنیادیں رکھیں، جنہوں نے شرک کے بے شمار مظاہر ایجاد کیے اور اس طرح سے اللہ کا انکار کیا، ان کی بات ویسی ہی ہو کے رہ گئی، کوئی فرق نہیں رہا اس میں۔ انا یوفکون، فرمایا کہ ان پر خدا کی مار وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں، یعنی جب کہ تورات بھی موجود ہے اور اس وقت بھی جو تورات ہے وہ اگرچہ سیدنا عزیر نے اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے، لیکن اس میں بھی توحید کے معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ اسی طرح بیان ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر خدا کی مار وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں، یعنی کہاں سے یہ غلطی لگتی ہے ان کو۔ نہ اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی بات، نہ پیغمبروں نے ایسی کوئی تعلیم دی۔ انہوں نے در حقیقت جو گرد و پیش کے لوگ ہیں جن کی یہ اصلاح کرنے اٹھے تھے، انہی کے فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنے ہاں بھی وہی کچھ داخل کر لیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس پوری بات کا جو یہ کہا ہے کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں اور یہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اس پر حاشیہ ہے، یہ ان مشرک اقوام کی طرف اشارہ ہے جو اپنی دیو مالاؤں میں آفتاب کو خدا بنا کر اس کے لیے بیٹا فرض کیے ہوئے تھے۔ اگر آپ قدیم تہذیب میں مشرکانہ عقائد کی تفصیلات دیکھیں تو اس میں آفتاب کو بڑے خدا کی حیثیت حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد آفتاب خدا بھی ہے، اور پھر اس کے آگے اس کی اولاد اور اس کے بیوی اور اس کے بچے، ایک پوری دیو مالا وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ ان مشرک اقوام کی طرف اشارہ ہے جو اپنی دیو مالاؤں میں آفتاب کو خدا بنا کر اس کے لیے بیٹا فرض کیے ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ انہی سے متاثر ہوئے، یعنی یہ قومیں چونکہ بہت فلسفیانہ سطح پر اس وقت کی دیو مالا کو پیش کر رہی تھیں، تو یہود و نصارہ ان سے متاثر ہوئے اور اپنی کتابوں کے بعض الفاظ کو موقع و محل سے ہٹا کر ان کے وہ معنی بیان کرنے لگے جو ان نئے مشرکانہ عقائد کے لیے بطور سند پیش کیے جا سکیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ تو اپنی بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتی ہیں، ان میں اللہ کا دین ہوگا، اس کی شریعت ہوگی، توحید کا بیان ہوگا، آخرت کی منادی ہوگی، لیکن کسی موقع پر کوئی ادبی تعبیر اختیار کی گئی ہے تو اس کو بالکل لفظی مفہوم میں لے کر اس طرح کے عقائد پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک موقع پر قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، یعنی یہ کتاب، یہ واضح کتاب جو ہر چیز کو تمہارے لیے بیان کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے کیا خوبصورت اسلوب ہے، لیکن اس میں چونکہ واو بیان کی استعمال ہوئی تھی تو یہ ایک خیال ہوا کہ نور الگ چیز ہے اور کتاب مبین الگ چیز ہے، اب اس کا مصداق طے کرنا ہے تو یہ کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور جب اشارہ ہے تو وہاں پر بھی یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ اگر اللہ کے پیغمبر کو بھی روشنی کہا جائے گا یا اللہ کی کتاب کو روشنی کہا جائے گا تو ہدایت کے پہلو سے کہا جائے گا۔ یعنی یہ نور، یہ روشنی کوئی جسمانی وجود کی تحلیل نہیں ہے،
تو اس کو وہ صورت ہم نے دے دی اور اس کے بعد جانتے ہیں کہ اس سے ہمارے ہاں کیا دیب مالا بنتی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی بہت مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے، ان حضرات نے بھی اسی طرح کیا۔ یہ ان مشرک اقوام کی طرف اشارہ ہے جو اپنی دیب مالاؤں میں آفتاب کو خدا بنا کر اس کے لیے بیٹا فرض کیے ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ انہی سے متاثر ہوئے اور اپنی کتابوں کے بعض الفاظ کو موقع و محل سے ہٹا کر، یعنی موقع کوئی ہے، بات کسی چیز کی ہے، وہاں اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے، اس کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے مضمومات اور تصورات اس میں داخل کیے اور ایک نئے عقیدے کی بنیاد رکھ دی۔ ان کے وہ معنی بیان کرنے لگے جو ان نئے مشرکانہ عقائد کے لیے بطور سند پیش کیے جا سکیں۔ اس لیے کہ جو چیز بھی آپ نے دین میں داخل کرنی ہے اس کے لیے بہرحال کوئی قرآن کی آیت، کوئی پیغمبر کی حدیث تو پڑھنی پڑے گی، تو اس میں پھر اس طرح کی تحریفات ہوتی ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے الفاظ بدل دیے لیکن موقع و محل سے ہٹا کر ان کے معنی کچھ سے کچھ کر دیے، بات کچھ تھی اس کو ایک بالکل دوسری صورت دے دی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس طریقے سے انہی منکروں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان پر خدا کی مار وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات مزید آگے بڑھی اور کہا کہ اتنا ہی نہیں ہے، اب اور دیکھو، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے۔ یعنی یہ معاملہ تو صرف عزیر کے ساتھ ہوا اور ایک خاص علاقے میں ہوا یا ایک خاص جماعت میں ہوا، یا سیدنا مسیح کے بارے میں نصارہ نے اختیار کر لیا، لیکن ادھر صورتحال یہ ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس پہلو سے انہوں نے الوہیت میں حضرت مسیح کو داخل کر دیا یا عزیر کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ اختیار کر لیا، انہوں نے اپنا رب بنایا ہے۔ یعنی رب جو پالنے والا ہے، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس کی بات کو آپ ایک حکم کی حیثیت سے مانتے ہیں، جس کے پاس تحلیل اور تحریم کا اختیار ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ بھی انہوں نے اپنے علماء کی طرف منسوب کر دی۔ دین کو بجائے اس کے کہ اپنے پروردگار سے حاصل کریں، انہوں نے وہی حیثیت جو پروردگار کو دینی چاہیے اپنے علماء اور فقہاء کو دے ڈالی۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے۔ اور پھر والمسیح ابن مریم، یعنی جو حیثیت یہود نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے فقیہوں اور راہبوں کو دی ہے، وہی حیثیت سیدنا مسیح کو نصارہ نے دے ڈالی ہے۔ وہ بھی بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، درا حالے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی سارے دین کی بنیاد اس پر تھی کہ ایک ہی معبود ہے اور وہ اس کائنات کا خالق ہے۔ سارے پیغمبر اسی لیے آئے تھے۔ علماء فقہاء کی بھی اصل ذمہ داری یہی تھی کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں، نہ کہ ان سے یہ کہیں کہ تم ہمیں خدا بنا لو۔ یہ نہیں کہنے کے لیے وہ آئے تھے۔ وہ جو کہا ہے نا کہ یہ کسی بندے کے شائن شان ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے اور یہ کہے کہ کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو اس لیے لوگوں کو دعوت دے گا کہ اللہ کے بندے بنو۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کو تو ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ گویا وہ اب فرد قرارداد جرم ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے جرائم یہ ہیں، ان جرائم پر اللہ نے آخری رسول کی حیثیت سے ان کو متنبع کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ آخری رسول کو مانتے، انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا۔ تو اب یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ یہ سارا استدلال ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا اور مسیح ابن مریم کو بھی، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہی حیثیت دے دی ہے جو رب العالمین کے لیے ماننی چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بے شک آپ زبان سے نہ کہیں کہ میں فلاں کو رب بنا رہا ہوں،
لیکن حیثیت اگر وہی دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یعنی یہ تو آپ کہنے کو کہہ دیں گے کہ ہم فلاں اور فلاں کو پیغمبر تو نہیں مانتے، لیکن اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مامور ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، یہ مان رہے ہیں کہ ان کی طرف وحی آتی ہے اور ان کو الہام ہوتا ہے، یہ مان رہے ہیں کہ وہ ہر خطا سے معصوم ہے، یہ مان رہے ہیں کہ ان کی جو بات بھی ہوگی وہ اللہ کی بات ہوگی، تو بس پھر نبی کا لفظ بولنے کی کسر رہ گئی ہے۔ تو یہی صورتحال اگر علماء کے بارے میں بھی کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس سے ایک بڑی بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ عام طور پر جو انبیاء علیہم السلام کی ماننے والی امتیں اس استدلال میں پناہ لیتی ہیں کہ ہم نے ان کو نبی تو نہیں کہا، ہم نے ان کو رب تو نہیں کہا، تو یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ قرار دے دو، کسی کو اس کائنات کا پروردگار مان لو، یہ کہ کسی کو اللہ کی کائنات میں، اللہ کے خلق میں، اللہ کے امر میں ساجی ٹھہرا دو، یہ تو ایک سیدھا جرم ہے ہی۔ یہ بھی جرم ہے کہ کسی کے لیے وہ اختیارات مان لو جو اللہ ہی کے ہونے چاہیے، وہ حیثیت مان لو جو اللہ ہی کی ہونی چاہیے، تو یہ بھی اسی طرح کا جرم ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانا ہے، یعنی یہ معمولی جرم نہیں ہے، اس کے ڈانڈے شرک کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ معاف کیجیے، یعنی وہی حیثیت دے دی ہے جو رب العالمین کے لیے ماننی چاہیے۔ کس طرح دی ہے؟ چنانچہ ان کے لیے تحلیل و تحریم کے خدائی اختیارات مان کر ان کے ہر حکم اور ہر فیصلے کو اسی طرح واجب الاطاعت سمجھتے ہیں جس طرح خدا کے احکام اور فیصلوں کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں۔ یعنی اب جو کچھ انہوں نے بتا دیا، دلیل نہیں پوچھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ انسان ہے، انہوں نے بات صحیح سمجھی یا غلط سمجھی ہے، وہ بجائے خود حجت ہو گئے۔ یعنی ہونا تو یہ تھا کہ اگر دین کا کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، تو وہ یہ خدمت انجام دیتا کہ لوگوں کے لیے دین کی شرح و وضاحت کرتا، اور اگر وہ کوئی بات کہتا تو دلیل سے بتاتا کہ یہ بات میں نے اللہ کی کتاب سے سمجھی ہے، اللہ کے پیغمبر سے پائی ہے۔ لوگ بھی اسی بنیاد پر اس کی بات کو مانتے یا ترجیح دیتے کہ یہ بات زیادہ معقول ہے، یہ اقرب الی القرآن و سنہ ہے، یہ اللہ کی کتاب کے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو اگر تو یہ استدلال ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ عالم یا وہ فقیہ ایک معلم کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی ایک استاد کا کردار ادا کر رہا ہے، جو بڑا ہی محبوب کردار ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر اس کو حتمی حجت بنا لیا جائے، جو اس نے کہہ دیا وہ حرام ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ حلال ہے، یہ حیثیت جیسے ہی دی جائے گی تو تحلیل تحریم اس کی ایک مثال ہے۔ اس لیے کہ دین میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود بیان کیے ہیں، تو اگر ان حدود کو اخذ کرنے میں کسی شخص یا اشخاص یا کسی جماعت یا کسی امت کو یہ حیثیت دے دی جائے گی کہ اس کی بات کو اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا، قرآن و حدیث ایک طرف رہیں، اب یہ فلاں ہستی، فلاں شخصیت، فلاں فقیہ، فلاں امام یہی حتمی حجت ہے، تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو رب بنانا ہے۔ یعنی یہ پھر کوئی آسان معاملہ نہیں رہا کہ آپ کو پہلے یہ کہہ کے رعایت دے دی جائے کہ اچھا ہے دین ہی کی پیروی کر رہے ہیں نا، آخر وہ بڑے لوگ، وہ ائمہ اور وہ فقہا اور وہ رہبان وہ اللہ کے دین ہی کی بات بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بصیرت کی چیزیں ہیں جو یہاں فرد قرارداد جرم بیان ہو رہی ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں اگر کسی دوسرے کا کوئی تعلق بیان کرنا ہے تو بالکل صریح اور صاف اللہ کی حجت ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو الفاظ سے فائدہ اٹھا کر کہیں لفظ ابن سے فائدہ اٹھا لیا، کہیں لفظ اب سے فائدہ اٹھا لیا، کہیں نور کے لفظ سے فائدہ اٹھا لیا، اپنے فلسفے قائم کرنے کے نتیجے میں اللہ کے ہاں لوگ بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میری کتاب کتاب مبین اور میرا دین دن کی روشنی کی طرح واضح ہے۔ اس لیے اس میں اس طرح کی تعویلات کی بنیاد پر
لوگوں کے مراتب بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، یہ اپنے آپ کو سخت خطرے میں ڈالنا ہے۔ اور یہاں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس طرح کی تعویلیں جو کی جاتی ہیں کہ اصل میں تو ہم یوں کہہ رہے ہیں اور اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید کے معاملے میں اس طرح کی چیزیں نہیں، سیدھی بات کرو، اس کائنات کا تنہا معبود، تنہا مالک، تنہا خالق صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس طرح توحید کی دعوت اور اس کے مقابل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی اختیار، کسی دوسرے کے لیے کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی صریح سند کے بغیر تصور کرنا بھی یہ کسی مسلمان کے شأن شان نہیں ہے، یہ بتا دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا اس کے ساتھ کہ جس وقت تم کسی کو کوئی حیثیت دیتے ہو تو اگرچہ تم رب کا یا الہ کا یا معبود کا یا نبی کا یا امام کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، لیکن اگر نتائج وہی ہے اور حیثیت وہی دی جا رہی ہے تو اللہ کے ہاں یہ چیز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ توحید کے معاملے میں یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، وہاں تو یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر شبہ ہو رہا ہے تو حرج ہی حرج ہے، یعنی اس سے بالا تر ہو کر آدمی کو بس اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دیکھیے اسی کو بیان کیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، انہیں تو بس ایک ہی بات کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانیں، ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اور یہ کہیں کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ عما یشرکون۔ اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ ان لوگوں نے یہ جرم ہے جس کا ارتکاب کیا ہے، تو اپنے احبار اور رہبان کے لیے، اپنے فقیہوں کے لیے خدائی اختیارات مانیں، اور ان کے مقابلے میں کتاب الہی کی کوئی صریح آیت اور پیغمبر کا کوئی واضح ارشاد بھی پیش کر دیا جائے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، یعنی آپ جو جی چاہے کر لیں، ان کا اصرار ہوگا کہ نہیں یہ تو ہمارے امام کی بات ہے، یہ تو ہمارے فلاں عالم کی بات ہے۔ آخر میں یہ فرمایا کہ وہ پاک ہیں ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں سبحانہ کا لفظ آیا ہے، یہ تنزیہ کا کلمہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس کے اندر توحید کی نہایت واضح منطقی دلیل بھی ہے، وہ یوں کہ کسی چیز کی مسلم اور بنیادی صفات سے بالکل متناقض صفات کا اس کے ساتھ جوڑ ملانا بالبداہت خلاف عقل ہے۔ اس اصول کے مطابق خدا کا کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی شان الوہیت کے منافی ہے، کیونکہ اس سے اس کی مسلمہ صفات کی نفی لازم آتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسا ہونا چاہیے، جب آپ اس کا صحیح تصور رکھتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے معاملے میں کوئی ایسی بات مان لی جائے جو اس کی ان صفات کے شائن شان نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ جب آپ یہ مانیں گے تو آپ اللہ کی شان گھٹائیں گے۔ تو اس لیے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔